بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ اب دنیا اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے بھائی۔ دیکھیے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے اس دنیا سے یعنی 1500 سال پہلے وہ وفات پا چکے ہیں، اور اس کے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں ہے، کوئی انسانیت کی مزید کسی طریقے سے اصلاح یا اس کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہوگی سوائے اس آخری کتاب قرآن کے۔ پھر بے شمار احادیث کے اندر قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر ہے۔ وہ بڑی بڑی نشانیاں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اتنے بڑے بڑے مینار کھڑے کر دیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کی کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ یہی کچھ بتایا گیا تھا کہ جب بھیڑ بکریاں چرانے والے چروائے بڑی بڑی بلڈنگوں کے اوپر ناز کریں گے، فخر کریں گے۔ یہی کچھ کر رہے ہیں یہ عرب۔ تو پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دیکھو، اس زمین کے اوپر ایمان کی آزمائش کا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ یہ دجال کا ہوگا، اور ہر نبی نے بتایا اپنی قوم کو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب چونکہ اس سے پہلے وہ اس کا خروج نہیں ہوا ہے، تو لہذا اگر میری موجودگی میں نکلا تو میں انشاءاللہ اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بچائے گا۔ اور پھر یہ سورۃ القاف دیکھیے، اس کے اندر بھی جو پڑھنے سے دجال کا مقابلہ کیوں کر سکتا ہے انسان، یعنی اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ بڑی بڑی یعنی جس طرح مالک فرماتا ہے، یہ اصحاب کہف کیا سمجھتے ہو کہ یہ میری بڑی بڑی نشانی ہے؟ یہ تو معمولی سی میری نشانی ہے، معمولی سی میری طاقت کا ایک کرشمہ ہے کہ کس طرح میں نے ان کو 300 سال سلایا، کس طرح ان کو اٹھایا۔ یہ ساری چیزیں میری ایک یعنی نشانی ہیں، میری آیات ہیں یہ۔ تو اسی طریقے سے اب یہ جنگوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جس کی بشارتیں بھی دی گئیں، اور مزے کی بات کہ سارے مذاہب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یعنی موٹے موٹے جتنے یہودیوں کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے، عیسائیوں کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے، مسلمانوں کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو اس سے تو ہونا ہی ہونا ہے، اور گراؤنڈ بالکل سجا ہوا ہے۔ یقین کیجیے، ایسا یعنی ماحول بن کے آیا کہ کوئی روکنا چاہے بھی تو نہیں روک سکتا ہے۔ یہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور ایسی جنگیں ہوں گی، خوفناک جنگیں۔ تو جنگوں کے دور کے اندر آپ بتائیے کس قدر ماحول ہوتا ہے، کیسا ماحول ہوتا ہے۔ اور یہ اسی کا ایک یعنی آغاز ہے۔ یہ جو کرونا کا معاملہ انہوں نے کیا ہے نا، یہ بھی پوری طرح محسوس ہو رہا ہے کہ یہودیوں کی ایک سازش ہے۔ یعنی اس وبا کو انہوں نے استعمال کیا ہے، اور کس طرح پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کرنا، اور کیسے کیسے قوانین سامنے لانا، اور کس طرح ڈراؤ اور خوف و ہراس کی سی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اس دجال کا ابھی آغاز کی ایک ہلکی سی ہوا چلی ہے تو دنیا ہل گئی ہے، دنیا کا پورا سسٹم ہل گیا ہے۔ تو جب وہ اصلی آئے گا تو خروج اس کا ہوگا، تو اس وقت دنیا کا معاملہ کیا ہوگا۔ پھر دیکھیے، شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے یہ دنیا پرستی، جو مادہ پرستی ہوتی ہے نا، کہ بالکل اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور خالص انسان دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے۔ جو دنیا ملے تو سمجھتا ہے میرے اوپر اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، دنیا نہ ملے تو سمجھتا ہے اللہ میرے سے ناراض ہو گیا ہے، یا پھر دوسرے دروں پر جانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو دنیا پرستی ہے، دنیا کی چمک دمک، اس کے اندر گم ہو جانا، یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو یہ شرک آج کے دور عروج پر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ میری امت کی جو آزمائش ہوگی نا، وہ مال میں ہوگی، اس مال و دولت میں۔ اور دیکھیے کس طرح یہ مسلمان مال و دولت کے اندر، حتیٰ کہ سارے جانتے ہیں کہ یہ سودی نظام ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اس کے باوجود نام لے کے کہتے ہیں کہ یہ سود اتنے پرسنٹ، یہ اتنے پرسنٹ، یہ اتنے پرسنٹ، اور بالکل اعلان کے ساتھ کہتے ہیں اس کے بغیر نہیں گزارا ہوتا۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف حالت جنگ میں ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے امن کی فریادیں کر رہے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ابھی دیکھیے، جس طرح میں نے جتنے اپنے یوٹیوب کے اوپر کلپ چڑھائے، اس میں جو کرونا والا تھا، کرونا کی دوسری لہر کے اوپر جو میں نے تبصرہ کیا تھا، تو وہ یوٹیوب والوں نے اس
کلپ کو نا بند کر دیا، کسی اور میرے کلپ کو نہیں بند کیا سوائے اس ایک کلپ کے، اور اس میں میسج بھی بھیجا بھائی یہ جو آپ کا کلپ ہے نا یہ ہماری کمیونٹی کے خلاف جاتا ہے، لہذا اس کو ہم نے بلاک کر دیا، اور آئندہ اگر اس کو دوبارہ اس طریقے سے کیا تو ہم آپ کے سسٹم کو بلاک کر دیں گے۔ تو یہ کرونا کا سسٹم تو ہے، یہودیوں کے پاس سسٹم ہے یہ، باقی کسی اور کے اس نے نہیں پن پوائنٹ کیا، صرف اسی ایک کو۔ تو باقی یہ لوگ تو اس فتنے میں پڑ گئے بھائی، آج یہ مسلمان خاص کر۔ تو ابھی دیکھیے یہ معیشت کا معاملہ اتنا تنگ ہوتا جا رہا ہے ان کا کہ اس مال کے لیے کیا کچھ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ابھی شروع میں ہی، باقی آگے معاملہ جب اور تنگی آ جائے گی تو ہر وقت ان کے منہ کے اوپر مہنگائی مہنگائی، آئے روٹی 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 کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، روٹی کپڑا مکان ان کے دماغوں کے اندر گھس گیا کہ اس کے علاوہ لگتا کچھ اور چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کی زندگیاں اگر دیکھیں تو وہاں اس دور کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہی معیشت کا تھا، غربت تھی، غلامی تھی، لیکن اس ماحول کے اندر اللہ نے کون سی دعوت اٹھائی اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ بات تو مانو لا الہ الا اللہ، تو روٹی کیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا تمہارے اوپر۔ تو لیکن اکثریت نے نہیں مانا اس چیز کو۔ تو آج بھی یہی نسخہ اس کا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی توحید کو مانا جائے اور ایمان عقیدے کو بنیاد بنایا جائے اور ایمان کی بازی کھیلی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ روڈیں پکی ہوں گی یا نہیں ہوں گی، گیس ملے گی یا نہیں ملے گی، بجلی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ جو مخلص مومن ہے ان کا نمبر 1 مسئلہ یہی بن جائے گی، لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور ساتھ ہی بتایا کہ لوگوں یہ بات مانو تو اس کے بعد دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے، عزت دنیا میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہ بات نہیں مانو گے تو یہ سارے فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ فرقہ بندی کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اندر گڑبڑ کی ہے، انہوں نے اور الہ بنائے ہیں، اور داتا اور دستگیر اور مشکل کشا اور حاجت روا اور غریب نواز اور چادریں چڑھاؤ اور عرس اور میلے کرو اور پیروں کی پنڈلیاں دباؤ اور رکوع سجدے ثابت کرو۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا مجرم یہ محمد حنیف ہے، کیونکہ اس نے مومنوں کی جماعت، جو ایسی جماعت اٹھی تھی جس سے بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھی، یہ آگے بڑھ کر اس طرح ایمان کا بول بالا کرے گی، اس بے ایمان نے ایمان عقیدے اور توحید کی دعوت کو پیچھے کر دیا اور اپنی شخصیت کو اور اپنے مزاج کو اور اپنے فلسفے اور اپنے اس تفسیر کو آگے کر دیا، مشرکانہ تفسیر، اور اس کا نام رکھا دعوت القرآن۔ بتائیے دعوت القرآن، قرآن کی یہ دعوت ہے۔ اب اس کو جو بندہ پڑھے گا اور اس کا اگر دماغ یہ بن گیا کہ دعوت القرآن یہ ہے کہ نبی کو سجدے کرتے ہیں، بتائیے کہاں گئی دعوت؟ قرآن کی یہ دعوت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ سارے انبیاء اللہ کے در کے سوالی، بس اللہ کے سامنے وہ جھکتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا، اور یہ سارا سسٹم اللہ کے گرد گھومتا ہے۔ سارے انبیاء نے دین ایک رہا ہے، دین خود حنیف صاحب کہہ چکے ہیں کہ سب انبیاء کا دین ایک تھا، تو بھائی دین ہی تو ہے یہ سجدے کرنا اللہ تعالیٰ کو۔ شریعت مختلف ہوتی رہی ہے، شریعت یعنی مطلب کہ اللہ کی بندگی کے تھوڑے بہت طریقوں میں جو تبدیلی آتی رہی ہے، لیکن دین ایک رہا، بندگی صرف اللہ کی ہے، سجدہ صرف اللہ کو، رکوع صرف اللہ کو ہے، پکار صرف اللہ کی، کسی اور کی نہیں لگے گی۔ تو اس انداز سے اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور یہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر اس طرح شرک کا انجیکشن دے دیا۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیو، یہ اصل میں واقعی سازش ہے، لیکن اس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ یہ بہانہ بنا اس چیز کا، انہوں نے پوری طرح ایسی سازشیں کی ہیں۔ اس سے پہلے قرآن میں ان کی سازشوں کا ذکر ہے کہ ان کی ایسی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں، پہاڑ ایسی بڑی سازشیں۔ تو یہ سازشی قوم ہے اور پوری طرح مسلمانوں کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیکھیے ابھی یہ چند دن پہلے کی بات ہے، UAE پر کہیں سے میزائل پھنکوائے اور دوسرے دن بیان دے دیا UAE کو کہ ہم آپ کی جو سیکورٹی ہے اس کو ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں اور تمہیں بچائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ پتہ یہ سیکورٹی لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تو 8-10 گارڈ کھڑے کر دیں گے۔ سیکورٹی لینے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ پورے علاقوں میں اپنے فوجی اڈے بنا دیں گے، اور ایسا ماحول بن گیا کہ UAE کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے دیکھیے سعودیہ والے بھی امریکیوں کو اپنی حفاظت میں لے کے آ گئے تھے، اور ابھی تک وہی انہی سے تنہائی لے رہے ہیں، اور انہی کی حفاظت، ان کے خود اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کتنے بڑے بڑے مندر اور بنواؤ اور جناب بڑے بڑے فحاشی کے اڈے قائم کرو۔ پوری دنیا کی فحاشی ایک طرف ہوگی اور
جو سلمان بن پتہ نہیں وہ مسٹر سلمان ہے، وہ جو بنا رہا ہے اپنا نیون شہر، اس میں فحاشی جو ہوگی وہ ایک طرف رکھی ہے، اس کی فحاشی بڑھ جائے گی. تو یہ ایسا پہلے ڈراتے ہیں، کیا تمہارا تیل ختم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ طریقے اختیار کرو، یہ جانور اس پر شروع ہو جاتے ہیں. دوسری طرف بل گیٹ کا براہ راست رابطہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو عمران کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی ایمان عقیدے کی بات کرے، وہ تھوڑی سی پیسوں کی لالچ دیتا ہے، یہ یوں آگے سے کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ پولیو کے ٹیکے فلاں، یہ اس طریقے سے سارے یہ جعلی ایجنٹ ہیں، یا یہ نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، فضل الرحمان، اور یہ سب سے بڑے مذہبی جو پوپ، یہ جن کا کام تھا لوگوں کو دین کی دعوت دینا، ایمان عقیدے کی دعوت دینا، سارے ہم آرام مال کھانے میں لگے ہوئے، اذان دینے کے پیسے، امامت کرانے کے پیسے، دین ایک پیسوں کے ذریعے ایک خالص کاروبار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، چاہے مکی مولوی ہو چاہے مدنی مولوی ہو. اور اس کلپ کے اندر آپ دیکھیے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی مشکل مصیبت آئے ہم جنا کے روزہ رسول کے گرد گھومیں گے اور وہاں جا کے چکر لگیں، وہاں طواف کریں گے بے ایمان جا کے، تو مشکل مصیبت حل ہو جاتی ہے. تو ہر چیز کے اندر ان کے شرک ہے، ہر چیز ان کے اندر شرک ہے، شرک ان کی رگوں کا خون بن گیا ان مسلمانوں کی رگوں کا. تو جو حاملے کتاب جب شرک کرتی ہے نا، پھر اللہ کے غضب کا کوڑا برستا ہے، اور وہ کوڑا بالکل ان کے اوپر لہرا رہا ہے. یقین کیجیے ان کی ذلت اور خواری جو ہے نا وہ بالکل ان کے اوپر آئی ہوئی ہے. اور پھر بھی یہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا. اور کئی دفعہ بحثیں ہوتی ہیں کہ کوئی بڑی مصیبت آئے، کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے یا ہماری آزمائش ہے. اور آزمائش مومنوں کی ہوتی ہے، مشرکوں کی اللہ کیا آزمائش کرے گا؟ مشرکوں کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں. اور یہ اس لیے آتی ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، ان مزاروں کو گراؤ، ان مندروں کو. یہ مسلمان مندر ہیں جس کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں بابا جی، ہر جگہ بڑے بڑے سومنات کے مندر انہوں نے بنائے ہوئے مسلمانوں نے. بریماں میں ایک سومنات کا مندر ہے، باٹی میں ایک سومنات کا مندر ہے، اسلام کیا نام ہے ملتان میں تو گنے نہیں جا سکتے، سیون شریف ہے، شریف ہی نام. سونے کے دروازے اندازہ لگے، سونے ہر مشرک قوم سونا استعمال کرتی ہے اپنے معبودوں کے اوپر. جس طرح غزنی نے جا کے سومنات کا مندر توڑا تھا، وہاں کتنا بڑا سونا تھا کتنا. تو سومنات کا مندر تو یعنی مسلمانوں نے توڑا، مسلمانوں کے مندر کون توڑے گا؟ اندازہ لگے جو کام کافروں مشرکوں کو کرنے چاہیے، مسلمانوں کو کرنے چاہیے، وہ کافر مشرک ان کے لیے ساتھ کر رہے ہیں. تو استغفار ہی کی جا سکتی ہے. بھائی توحید کی دعوت اٹھاؤ میرے پیارے بھائیو، ہر چیز کا علاج ہے توحید کی دعوت. بس کسی اور طرف اب نہ سوچنا ہے نہ دیکھنا ہے، ہر طرف اللہ کی پکار لگاؤ کہ مالک اکیلا ہے، وہ داتا ہے، باٹی والا داتا نہیں ہے، اللہ داتا ہے، علی رضا مشکل کشا نہیں ہے. اس طرح پکار پکار کے انگلی رکھ کے ان کو بتانا ہے، تب یہ اللہ کا عذاب ٹلے گا. باقی جو اللہ کا منصوبہ وہ تو پایا تکمیل تک ہوگا. یہ نہیں کہ اب یہ کافر مشرک ہیوی ہو گئے، ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے. اصل مسئلہ یہ کہ یہ مسلمان مشرک بن گئے، اس وجہ سے ان کے شکنجے میں چلے گئے. اور یہ توحید کی اگر دعوت دیں گے، توحید کو مانیں گے، شرک کا رد کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، تو قائم رہیں گے ایمان کے اوپر. اور دنیا جیسی بھی ہو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا وہ بسر ہوگی، مرنے کے ساتھ جو ہے جنتوں میں یہ پہنچتے جائیں گے. لیکن اگر ایمان صحیح نہ کیا، اسی طرح فرقوں میں بٹے رہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث رہے، اسی طرح دنیا پرستی میں اس کی دنیا کی رگوں سے خون چوستے رہے، تو اس کے بعد جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں. اللہ تعالیٰ اس ذلت اور خواری کے عذاب سے اللہ بچائے، کیونکہ یہی اللہ نے وعدہ کیا، پکا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. جو اللہ کی کتاب کو نافذ نہ کریں، اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانیں اور کچھ حصے کو نہ مانیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ ذلت کا وعدہ کیا کہ دنیا میں تمہیں ذلت دوں گا، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی اور قیامت کے دن اشد العذاب کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا. تو آج سب سے بڑی یہ جو اس عذاب کی مستحق قوم ہے یہ مسلمان ہے، کیونکہ یہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. دیکھیے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آج عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کتاب ہی کی وجہ سے کرتے ہیں نا، سور کو نہیں کھاتے ہیں، کتاب کی وجہ سے نہیں کھاتے ہیں. لیکن 11ویں کا کیا مانا، اور 10 محرم کی سبیلیں، شربت، مٹھائی، کیک، میلاد کے اوہ کیا ذائقہ ہے. تو یہ ہوتا ہے کچھ کتاب کو ماننا اور کچھ کتاب کو نہ ماننا. اس وجہ سے ذلت اور خواری ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے.